تم ایک گھٹیا اور بد کردار لڑکی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے نکاح کر کے تمہیں اپنی بیوی کا مقام دیا۔ میں اب مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دوں گا۔ اس کے بعد تم جہاں مرضی جاؤ میری بلا سے۔ روحان ملک غصے سے دھڑا تھا جبکہ وہ معصوم لڑکی تھر تھر کانپتی سہمی ہوئی نگاہوں سے اپنے شوہر کا یہ روپ دیکھ رہی تھی جس کا پچھلے 3 ماہ میں نرم اور کیئرنگ انداز دیکھتے ہوئے وہ اس سے دل لگا بیٹھی تھی، لیکن اب اچانک ہی کچھ تصویروں کی بنا پر اس نے منتشا پر الزام لگانا شروع کر دیا تھا۔ میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے جانتی یہ تصویر کہاں سے آئی ہیں؟ میں اس شخص کو نہیں جانتی، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے طلاق مت دیں۔ وہ اس کے قدموں میں گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مقابل کے چہرے پر اس وقت نرمی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ وہ اس وقت غضب کے مارے پاگل ہو رہا تھا۔ بس اب بہت ہو گیا، میں یہاں مزید ایک لمحہ نہیں رکوں گا۔ میں جا رہا ہوں یہاں سے، اور تمہارا مجھ سے ہر تعلق ختم سمجھو۔ میرے لیے تم مر گئی۔ وہ انتہائی غصے سے اسے خود سے دور جھٹکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا جبکہ وہ بھوکلا کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ روحان رک جائے، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں گی؟ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، پلیز میری بات سن لیں۔ میں قسم کھاتی ہوں میرا کسی غیر شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں صرف آپ کی ہوں، میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے۔ وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اظہار کرتی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی لڑکھڑائی تھی اور اگلے ہی لمحے منہ کے بل زمین پر گری، لیکن اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش ہی کہاں تھا۔ اس وقت وہ بس اس شخص کو روک لینا چاہتی تھی جو کہ اس کا محرم، اس کا محافظ تھا، جس کی سنگت میں اسے زندگی حسین لگنے لگی تھی۔ روحان! اس کی پکار، اس کی التجائیں سب رد کر گیا۔ وہ ستم کر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ پیچھے زمین کا حصہ بنی پیشانی سے بہتے خون کے ساتھ وہیں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی پھترائی ہوئی سی نظریں اس دروازے پر ٹکی تھی جہاں سے وہ نکل کر گیا تھا۔ گاڑی کی آواز پر وہ ایک بار پھر ہوش میں آتی گرتی پڑتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی اس شخص کو روکنے کی جو کہ اب اس دنیا میں اس کا واحد سہارا تھا، لیکن جب تک وہ دروازے پر پہنچی تب تک روحان ملک کی گاڑی دھول اڑاتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ وہیں دروازے پر بیٹھی چوکھٹ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ روحان ملک اس کے بابا کے دوست کا بیٹا تھا جس نے اس کے والد کی وصیت پر اس سے نکاح کیا تھا۔ اس کا تعلق شہر سے تھا، وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا، لیکن یہاں گاؤں میں بھی ان کی اپنی آبائی حویلی اور زمینیں تھیں۔ منتشا سے نکاح کر کے وہ اسے اپنی حویلی میں لے آیا تھا۔ یہ 3 ماہ روحان کی سنگت میں گزارتے وہ خود پر اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی تھی۔ یہ 3 ماہ اس کی زندگی کے سب سے حسین ترین دن تھے۔ اسے ایک دم زندگی حسین لگنے لگی تھی۔ اس شخص کی محبت، اس کا نرم انداز، ہر شے منتشا کو اس کا دیوانہ کر گئی تھی۔ وہ حسین نوجوان ایسا تھا کہ ہر لڑکی اس کے ساتھ کی خواہش کر سکتی تھی، لیکن وہ منتشا کا نصیب ٹھہرا۔ وہ کیسے خود پر ناز نہ کرتی، لیکن اس کی یہ خوشی بہت کم عرصے کے لیے تھی، کیونکہ شادی کے 3 ماہ بعد ہی روحان کو ایک لفافہ ملا جس میں منتشا کے نام کچھ پرانی محبت بھری خطوط اور کچھ تصاویر تھیں جن میں وہ کسی غیر مرد کی باہوں میں باہیں ڈالے تو کہیں اس کے گلے سے لگی بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ صاف ظاہر تھا جبکہ اس مرد کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن تصویر میں ان دونوں کے بیچ موجود بے تکلفی کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ روحان ملک جو کہ اس معصوم اور سادہ دل لڑکی کی سنگت میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، یہ بات برداشت نہ کرتا، غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ کچھ غلط کر بیٹھتا، اس لیے وہاں سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا۔ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھنے کے بعد وہ کیسے اس لڑکی کی باتوں پر یقین کر لیتا جس نے اسے دھوکہ دیا۔ روحان ملک کو کوئی اور دھوکہ دیتا تو وہ اسے جان سے مار دیتا، لیکن یہاں دھوکہ دینے والی کوئی اور نہیں، اس کی جان سے عزیز بیوی تھی جو کہ تھوڑے سے عرصے میں ہی اسے بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کے دھوکے نے روحان ملک کو توڑ دیا تھا۔ منتشا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور نہایت لاڈلی اولاد تھی۔ ان کی گاؤں میں ایک بڑی سی عالیشان سی حویلی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشی خوشی رہتی تھی۔ ان کی جوائنٹ فیملی تھی جس میں اس کے چچا تایا بھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن پھر اس کی ماں اچانک اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنی ماں کے جانے کا صدمہ اس معصوم سی بچی کو پوری طرح توڑ گیا، لیکن اس کے والد نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بابا کی غیر موجودگی میں اس کی تائی اور چچی اس کے ساتھ نامحسوس انداز میں ناانصافی کر لیا کرتی تھی۔ اس کے بابا اس پر جان دیتے تھے۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد وہ اس کے لیے مزید حساس ہو گئے تھے۔ ان کی محبت کے آگے وہ یہ چھوٹی موٹی باتیں ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ اس کے مطابق اس کے بابا کے ہوتے ہوئے اسے اور کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اصل قیامت تو اس پر تب ٹوٹی جب اس کے والد کو اچانک ہی فالج کا اٹیک آیا اور وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے۔
یہاں تک کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں گاؤں سے دور شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ 6 مہینے ہو گئے تھے اس کے بابا کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے۔ وہ کبھی کبھی ان سے ملنے جاتی تھی لیکن اسے مستقل وہاں رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بالکل تنہا اور بے سہارا ہو گئی تھی۔ تب اس کی چچی اور تائی نے اپنی اصل اوقات دکھائی اور اس کے باپ کی غیر موجودگی میں اس معصوم پر ظلم کی ایسے پہاڑ توڑے کہ وہ سہم کر رہ گئی۔ کوئی اپنا تھا ہی نہیں جسے اپنا درد بتاتی۔ وہ گھر جہاں وہ کبھی پورے مان اور لاڈوں کے ساتھ پلی بڑھی تھی، اب اسی گھر میں وہ چند لقموں کے لیے بھی ترستی تھی۔ اس کی تائی پورا دن نوکرانیوں کی طرح اس سے کام کرواتی اور اوپر سے ذرا سی غلطی پر اس معصوم کو ایسی بری طرح سے جھڑک دیتی کہ وہ سہم جاتی۔ اس کے بابا کی ایسی حالت تھی نہیں کہ وہ انہیں کچھ کہہ پاتی۔ زندگی یوں ہی حب زدہ سی گزر رہی تھی۔ ایک طرف اپنے باپ کی طبیعت کی فکر تھی تو دوسری طرف چچی اور تائی کا انتہائی ناروا سلوک تھا جو اس معصوم کو اندر سے ختم کرتا جا رہا تھا۔ 6 مہینے بعد اس کے والد ہسپتال میں ہی دم توڑ گئے اور تب منتشا کو لگا کہ اس کی زندگی اب مزید مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ جب اس کے باپ کے بیمار ہونے پر اس کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا گیا تھا تو اب ان کے مرنے کے بعد تو انہیں مزید کھلی چھوٹ مل جانی تھی۔ وہ اب پوری طرح ان کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ اپنے والد کے ٹھیک ہو کر واپس آنے کی جو امید تھی وہ اب دم توڑ گئی تھی۔ لیکن اس کی توقع کے برعکس اس کے بابا کے مرنے کے کچھ دنوں بعد ہی اس کے بابا کے بہت اچھے دوست نے اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ان کے دوست کی آخری خواہش اور وصیت تھی۔ اس طرح وہ روحان ملک کی بیوی بن گئی۔ ان کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا، لیکن اپنے بزنس کی وجہ سے وہ لوگ شہر میں مقیم تھے اور وہیں زیادہ تر رہتے تھے۔ کبھی کبھار یہاں کے معاملات دیکھنے کے لیے یہاں پر بھی چکر لگا لیا کرتے تھے۔ روحان کی والد اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا کے خود کسی کاروباری سلسلے میں اس کے بابا کے مرنے کے 1 ہفتے بعد یہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ روحان نکاح کر کے اسے اپنی حویلی لے آیا تھا۔ اپنے بابا کے ہی کہنے پر وہ یہاں کے کچھ معاملات دیکھنے کے لیے فی الحال یہیں رک گیا تھا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ جب اپنے کام ختم کر لے گا تو منتشا کو لے کر واپس شہر چلا جائے گا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن روحان ایک بہت ہی محبت کرنے والا اور نرم مزاج شوہر ثابت ہوا تھا۔ اتنا حسین اور اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی اس میں ذرا غرور نہیں تھا۔ بے انتہا حسین اور معصوم سی منتشا پہلی ہی نظر میں روحان ملک کے دل کو بھا گئی تھی۔ اس نے بڑی آسانی سے منتشا کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے اپنی محبت سے سمیٹ کر اس کے تمام غم بھلا دیے کہ منتشا کو ایک بار بھی پھر لگنے لگا کہ اس دنیا میں اس کا بھی کوئی ہے۔ لیکن اس کی خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر کھا گئی تھی۔ وہ تصاویر جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی اس کی زندگی تباہ کر گئی تھی۔ روحان ملک اسی دن اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے رونے اور تڑپنے پر اسے طلاق نہیں دی تھی، لیکن وہاں مزید ٹھہرا بھی نہیں تھا۔ وہ جو کہتا تھا کہ اسے کے لیے بغیر شہر نہیں جائے گا، اب اسے یوں ہی تنہا چھوڑ گیا، حالانکہ وہ سب جانتا تھا۔ اس نے بتا رکھا تھا کہ اس کے ماں باپ کے سوا اس کا کوئی نہیں۔ جو ظلم اس پر کیے گئے تھے اس سب کے بارے میں روحان کو معلوم تھا، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی صرف چند تصویروں کی وجہ سے وہ اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ وہ بالکل تہی دامن رہ گئی تھی۔ 2 دن وہ بھوکی پیاسی اس کی حویلی میں یوں ہی پڑی رہی۔ تب روحان کی ملازموں نے منتشا کی تائی کو خبر کی اور وہ آ کر اسے ایک بار پھر اسی حویلی میں لے گئے جہاں اس کے لیے زندگی جہنم کی مانند تھی۔ روحان کے جانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ تب اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا شوہر اس بد کرداری کا الزام لگاتے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ واپس آتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر آ بھی گیا تو کیا وہ اسے اور اس کے بچے کے ساتھ قبول کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ اس بچے کو اپنانے سے ہی انکار کر دے، پھر وہ کیا کرے گی؟ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یہ حویلی جہاں اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہاں اس کے بچے کو کیا مقام ملتا؟ اور اگر روحان سب کے سامنے یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ اس کا نہیں، تب تو شاید اس کے تایا اور چچا غیرت کے نام پر اس کا قتل ہی کر ڈالتے۔ یہ خبر اس پر جیسے قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ اس نے خاموشی سے اس بات کو دبا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو غلطی سے بھی اس بات کی بھنک لگے اور اس کی زندگی مزید مشکل ہو جائے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا خوف مزید اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کب تک اس بات کو چھپا سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن تو یہ بات سب کے سامنے آ ہی جاتی۔ تب وہ کیا کرتی؟ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ فرحان ملک کو ڈھونڈنے جائے گی۔ اسے ایک بار ضرور بتائے گی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، شاید اسے رحم آ جائے، شاید وہ اسے اور اس کے بچے کو قبول کر لے۔ وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے چچا کی منتیں کی اور اس کے بہت اصرار پر اس کے چچا نے اسے روحان ملک کا پتہ اور کچھ پیسے دے کر شہر بھیج دیا۔ وہ امید لیے روحان ملک کے شہر آئی تھی۔ وہ جینے کے لیے اپنے بچے کو بچانے کے لیے آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، لیکن شہر آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ کاغذ اس سے گم ہو گیا ہے جس پر روحان ملک کے گھر کا اور آفس کا پتہ تھا۔ اس کا آفس جس ایریا میں تھا، خوش قسمتی سے اسے اس جگہ کا نام یاد رہ گیا تھا، لیکن آگے
پورا پتہ اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ اس ایریا میں آئی تو وہاں مختلف بڑی بڑی بلڈنگز تھیں۔ ان میں سے روحان ملک کے آفس کو ڈھونڈنا ناممکن تھا۔ وہ اس انجان شہر میں آ کر بھٹک گئی تھی۔ اس کا فون بھی چوری ہو چکا تھا، فون بھی چوری ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چچا کو کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تب ایک بھلے مانس بزرگ رکشے والے نے اسے ایک دارالامان کے دروازے پر چھوڑ دیا، جو کہ وہیں قریب میں ہی تھا۔ وہ 2 ہفتوں سے اس کے دارالامان میں ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ ہر روز پیدل اس علاقے میں آتی جہاں شاید روحان ملک کا آفس تھا، کہ شاید وہ اسے کہیں نظر آ جائے، بس ایک بار وہ اسے مل جائے۔ وہ ہر بار یہی امید لے کر اس علاقے میں پھرتی رہتی اور پھر تھک ہار کر شام کو واپس دارالامان لوٹ آتی۔ آہستہ آہستہ اس کی امیدیں دم توڑتی جا رہی تھیں، لیکن اس دن قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اسے روحان ملک ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا دکھائی دے گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر ایک بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے اس بلڈنگ میں جانا چاہتی تھی، لیکن اسے چوکیدار نے باہر ہی روک دیا۔ اس نے اس کی بہت منتیں کی، کہا کہ وہ روحان ملک سے ملنا چاہتی ہے، وہ اسے جانتا ہے، اس پر رحم و کرم، وہ ایک پریگننٹ عورت ہے، اس کا ملنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس چوکیدار نے اسے جھڑک دیا۔ وہ کافی دیر تک کوشش کرتی رہی، لیکن گارڈ نے اسے بھگا دیا۔ وہ آخر میں خالی ہاتھ پھر واپس لوٹ گئی۔ یہ لڑکی کون تھی؟ کہاں گئی؟ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ پرسکون سا بیٹھا کل کے دن کی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر رہا تھا، جب ایک منظر پر اس کی نظر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ وہی تھی جسے وہ غصے میں چھوڑ آیا تھا۔ عرصہ گزر چکا تھا، لیکن وہ آج بھی ویسی ہی تھی، ویسی ہی بے تحاشا حسین، ویسے ہی معصوم، لیکن اس کا حلیہ اور حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے گارڈ کو بلایا، جس سے وہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بے چین انداز میں پوچھنے پر وہ گارڈ کچھ حیران ہوا۔ سر، پتہ نہیں کون تھی، کہاں سے آئی تھی؟ آپ جیسے ہی اندر داخل ہوئے آپ کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، اندر جانا چاہتی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ کو جانتی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے، لیکن میں نے اسے اندر نہیں آنے دیا۔ سر، وہ پریگننٹ تھی، پتہ نہیں کس کا ناجائز بچہ تھا، حالت دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگی ہے اور اب اس نے دھوکہ دے دیا ہے اور در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ایسی لڑکی پھر جہاں کوئی امین شخص دیکھتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ گارڈ کی باتوں پر روحان کے سر پر جیسے کوئی بم پھٹا تھا۔ جسٹ شٹ اپ! تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اب اگر اس کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ کہاں چلی گئی؟ کیا کہا تھا تم نے اسے؟ اس کی دھاڑ پر گارڈ اچھل کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ سر، اسے تو میں نے بھگا دیا۔ اس کے سوال پر گارڈ معصومیت سے اسے بتانے لگا۔ کیا کہا؟ بھگا دیا؟ تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم بھی اپنی شکل گم کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یو آر فائر! وہ غصے کی شدت سے دانت پیستے ہوئے غرایا، ساتھ ہی اپنی ٹیبل پر بڑا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر اس کی جانب مارا، جو کہ اس گارڈ سے آنچ بھر کے فاصلے پر گرتا ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ وہ گارڈ بیچارہ ڈر کی تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اسے بھول گیا تھا، وہ اسے بھولنا ناممکن تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو بھول جاتا جو نہ صرف اس کی نگاہ میں تھی بلکہ اس کے دل میں بستی تھی؟ لیکن جو کچھ ہوا وہ آج تک اسے قبول نہیں کر پایا تھا۔ جس لڑکی پر اس نے اپنی محبت، اپنی شدتیں لوٹائیں، وہ بے وفا نکلی تھی۔ اس کی بے وفائی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ کیسے اس کے پاس واپس لوٹ جاتا؟ اس کا دل جب اس لڑکی کی یاد میں تڑپتا، اس کے پاس جانے کے لیے مچلتا، تو وہ اپنے دل کو بری طرح جھڑک دیتا۔ اس کی ایگو اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس لڑکی کے دھوکے کے بعد وہ دوبارہ اسے قبول کرے۔ اس لیے بہت چاہنے کے بعد بھی وہ کبھی واپس نہیں گیا تھا، جبکہ اس کی یاد میں تڑپتے ہوئے ہر لمحہ، ہر دن خود کو ایک دہتی ہوئی آگ میں چلتا ہوا پاتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ تو بہت خوش ہوگی، یقیناً اس کے جانے کے بعد وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ ایک سکون بھری زندگی گزاری ہوگی۔ وہ اس لیے بھی واپس جانے سے ڈرتا تھا کہ اگر کبھی واپس لوٹا اور اس لڑکی کو کسی اور کے ساتھ دیکھا تو پھر وہ کیسے برداشت کرے گا۔ اس سے بہتر تھا کہ بس یوں ہی اس اندیکھی آگ میں جلتا رہے اور اس سے دور رہے۔ وہ اب خود کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، پہلے ہی اس لڑکی نے اسے اذیت کی انتہا پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کے ماں باپ آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے، ورنہ یقیناً روحان کو ان کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اب اتنے عرصے بعد اسے اپنے آفس کے دروازے پر دیکھ کر وہ چونک گیا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ اس سے ملنے آئی تھی؟ لیکن کیوں؟ کیا وہ پھر ملے بغیر، اس کا انتظار کیے بغیر کیوں چلی گئی؟ کیا وہ اس کے لیے آئی تھی کہ وہ پریگننٹ تھی؟ یہ بات سن کر اس کا دل عجیب سے احساس میں گھر گیا۔ وہ ماں بننے والی تھی اور پتہ نہیں کیوں اس قدر بدگمانی کے باوجود بھی اس کے دل نے جیسے گواہی دی تھی کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ وہ آخر یہاں کیسے آئی؟ اس کی آنکھوں کے پردے پر بے اختیار وہ خوبصورت لمحات گزرے جو ان دونوں نے ساتھ بتائے تھے۔ پتہ نہیں وہ اس حال میں کہاں گئی ہو، اس کا تو شاید یہاں کوئی تھا بھی نہیں۔ چند ہی لمحوں میں روحان ملک کی حالت بگڑ چکی تھی۔ بے چینی اس کے انگ انگ میں اتر گئی تھی۔
وہ باپ بننے والا ہے اور شاید اس لیے وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئی۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس کی انا، اس کا غرور، سب اس کی ایک جھلک اور اس ایک خبر پر پاش پاش ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے اپنے سامنے چاہتا تھا، وہ اب سب کچھ بھولنا چاہتا تھا۔ پچھلے کچھ ماہ میں اس سے دور رہتے ہوئے وہ خود بھی اذیت میں رہا تھا، اب اس اذیت سے نجات چاہتا تھا۔ دل اس کی ایک جھلک پر ہی موم بن کر پگھلا تھا۔ وہ اب خود پر مزید جبر نہیں کر پایا تھا۔ اس کی محبت کے آگے اس کی انا ہار گئی تھی۔ اس نے تیزی سے سامنے ٹیبل پر رکھی بیل بجائی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ مجھے ہر حال میں یہ لڑکی چاہیے، کچھ بھی کرو، کیسے بھی کر کے اسے ڈھونڈ کر میرے سامنے لے آؤ، ورنہ تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ اپنے باس کی بات پر وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگا۔ سمجھ گئے؟ روحان ملک کے غرانے پر وہ تیزی سے اسباق میں سر ہلا گیا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیسے اور کہاں سے وہ اس انجان لڑکی کو ڈھونڈ کر لائے۔ وہ اس وقت خون میں لت پت سڑک کے کنارے پڑی تھی۔ تکلیف کی شدت کے باعث اس کے وجود پر آہستہ آہستہ غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ وہ پوری طرح اپنے ہوش میں نہیں تھی، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد جسم میں اٹھتی دردناک ٹیسوں کے باعث وہ سسک کر رہ جاتی، جیسے بے ہوشی میں بھی تکلیف برداشت سے باہر ہو رہی ہو۔ اس دن جب وہ روحان ملک کے آفس کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ کر واپس دارالامان گئی تو اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ وہاں کسی ڈاکٹر کو بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس خبر پر دارالامان کی انتظامیہ اور وہاں موجود عورتیں بھڑک اٹھی تھیں، کیونکہ رکشے والے نے اسے وہاں چھوڑتے ہوئے یہی کہا تھا کہ وہ ایک یتیم مسکین بچی ہے جس کا یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کے مطابق وہ شادی شدہ نہیں تھی، ایسے میں اس کا پریگننٹ ہونا نہایت ہی معیوب تھا۔ پھر وہ جب سے آئی تھی ہر روز کہیں نہ کہیں نکل جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے سب اسے غلط سمجھنے لگے تھے۔ وہاں کی عورتوں نے لان تان کرتے ہوئے اس کے کردار پر گھٹیا الزام لگاتے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے اس بری طرح پیٹا کہ وہ بیچاری اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پائی۔ اسے مار مار کر ادموا کرتے دارالامان سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ زخمی حالت میں چند قدم چلتی ہوئی سڑک کنارے گر گئی۔ 3 دن گزر گئے تھے اور اس کا سیکرٹری منتشا کو ڈھونڈنے میں بری طرح ناکام ٹھہرا تھا، اور یہاں روحان ملک کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اب مزید خود پر جبر نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن بعد اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ شاید وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی ہو۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، تب سے دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہاں اس کا کوئی اپنا نہیں ہے، اور وہ اس حالت میں اپنی بیوی کو ان ظالم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنی حویلی میں آیا، لیکن وہاں اسے ملازمین سے معلوم ہوا کہ وہ 2 دن یہاں بھوکی پیاسی پڑی رہی تھی، اور تب اس ڈر سے کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے انہوں نے اس کے چچا کو خبر کر دی، اور پھر وہ 2 دن بعد اسے یہاں سے لے گئے تھے۔ ملازمین سے اس کی حالت کے بارے میں سنتے ہی وہ ایک اندیکھی اذیت میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے نکلتا اب منتشا کی حویلی میں آیا تھا۔ حویلی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چوکیدار دروازے پر موجود نہیں تھا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف اپنی بیوی کے پاس پہنچنا تھا، اس لیے وہ حویلی میں داخل ہو گیا۔ ویسے بھی حویلی کا داماد تھا اور اس حویلی میں آتا جاتا رہتا تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں قدم رکھتے ہی اپنا نام سن کر وہ وہیں دروازے پر ساکت ہو گیا۔ ارے تم فکر مت کرو، میں نے ایسا جال بچھایا ہے کہ وہ روحان ملک کبھی مر کر بھی منتشا کو نہیں اپنائے گا، چاہے وہ جو مرضی کر لے۔ اس کی یہی اوقات کہ ساری عمر ہماری غلامی کر کے بہت جلد وہ روتی ہوئی واپس یہیں کو لوٹے گی، اور پھر اسے ساری عمر پیر کی جوتی بنا کر رکھیں گے۔ وہ تصویریں جو میں نے بھجوائی تھی، وہ دیکھنے کے بعد وہ کبھی مر کر بھی دوبارہ اس ڈائن کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ منتشا کی تائی تھی جو بڑے غرور کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ویسے بھابھی مان گئی، کیا صحیح اوقات دکھائیے اس کو، بڑی اونچا اڑ رہی تھی۔ ویسے یہ تو بتاؤ وہ تصویریں تھی کس کی؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا، اس نے تو کبھی حویلی کے لان میں بھی قدم نہیں رکھا۔ خط تو نقلی تھے، پر وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ اس کی تصویریں تھیں؟ اس کی چچی کے سوال پر روحان ملک لب بھیج گیا۔ دل کی دھڑکنیں رکنے لگی تھیں۔ اسے اچانک ہی کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ستانے لگا۔ ارے تجھے یاد نہیں ہے جب اس کا باپ بیمار تھا، تب اس کا ماموں اس سے ملنے آیا تھا، اس سے بس 3-4 سال ہی بڑا تھا۔ ارے فرحہ، منتشا کی ماں کا چھوٹا بھائی، اور کیسے وہ چڑیل اپنے ماموں کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ بس تبھی میرے ذہن میں یہ شیطانی آئی اور میں نے تبھی تصویریں بنا لی۔ مجھے پتا تھا کسی نہ کسی دن کام ضرور آئیں گی۔ روحان تھوڑی نہ اس کے ماموں کا جانتا تھا، اگر جانتا بھی تھا تصویروں میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تائی مکاریہ سے ہنسی تھی، جبکہ فرحان ملک اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لڑکھڑایا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا کہ کیا ہو گیا تھا، یہ اس نے کیا کر دیا تھا۔ ایک گھٹیا سازش کے چلتے اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا تھا۔ اتنے عرصے بعد خود بھی اذیت میں رہا اور اسے بھی اذیت دی، پتہ نہیں وہ یہاں کس حال میں رہی ہوگی۔ یہ گھٹیا عورتیں جنہوں نے اس طرح اس کی بیوی کے کردار کو سوالیہ نشان بنایا تھا، یقیناً وہ اکیلے میں اس کے ساتھ انسانیت
افسوس سلوک کرتی ہوں گی۔ وہ آخر کیسے اتنا گر گیا کہ اپنی بیوی پر یقین نہیں کر پایا؟ اس نے ان ظالموں کے ساتھ اکیلا چھوڑ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ یہی مر جائے۔ وہ اس بوجھ کے ساتھ جی نہیں پائے گا، یہ تو طے تھا۔ وہ پترائی سی کیفیت میں وہیں کھڑا تھا جب پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے دیکھا تو وہ منتشا کے چچا اور تایا تھے، جو شرمندگی کے مارے آنکھیں جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یقیناً اپنی بیویوں کی اس حرکت سے وہ دونوں ہی انجان تھے۔ غم و غصے کی شدت سے دونوں بھائیوں کا چہرہ لال پڑ رہا تھا۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی یتیم بھتیجی کے ساتھ یہاں ان کی ناک کے نیچے اسی گھر میں ایسا سلوک کیا جا رہا تھا، اور وہ اس سے لاعلم تھے، کیونکہ ان دونوں کے سامنے تو ان کی بیویاں ان کی بھتیجی کے ساتھ بڑی ہی محبت سے پیش آتی تھیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ اس معصوم کے ساتھ یہ سب بھی کر سکتی ہیں، اور پھر ایسی گھٹیا سازش کرتے ہوئے اس معصوم کے کردار پر انگلی اٹھانا، اس کا گھر توڑنا۔ وہ دونوں شرمندگی سے روحان سے نظریں چراتے اندر داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر ان کی بیویاں گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھیں۔ منتشا کے تائی نے غصے سے آگے بڑھتے اپنی بیوی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، اور ان کے 2-3 زوردار تھپڑوں سے ہی تائی کی حالت بگڑ گئی تھی۔ وہ چکرا کر زمین پر گری تھی، جبکہ اس کے چچا نے غصے سے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ جبکہ اصل قیامت ان پر تب ٹوٹی جب انہیں معلوم ہوا کہ روحان منتشا کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہے۔ اس کا مطلب منتشا وہاں پہنچی ہی نہیں۔ اگر وہ روحان کے پاس نہیں تھی اور واپسی بھی نہیں لوٹی تو پھر آخر وہ کہاں گئی؟ یہ بات ان تینوں کو ہی بے چین کر گئی تھی۔ روحان مزید وہاں نہیں رکا تھا، وہ بے چینی سے واپس لوٹ گیا تھا۔ اسے اب ہر صورت منتشا کو ڈھونڈنا تھا۔ پتہ نہیں وہ بیچاری کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ بہت زیادتی کر چکا تھا۔ ایک غلط فہمی کی بنا پر اس نے جو کچھ منتشا کے ساتھ کیا وہ اسے پچھتاوے کا شکار کر گیا تھا۔ اب اسی کی وجہ سے پتہ نہیں وہ کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی، وہ بھی تب جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ وہ کتنے ہی لمحے غائب دماغی سے سپاٹ چہرے کے ساتھ ہسپتال کی چھت کو گھورتی رہی۔ تبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اب کیسی ہو منتشا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ڈاکٹر کے لباس میں ملبوس وہ نوجوان منتشا کو بہت جانا پہچانا سے لگا، لیکن وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں تھی کہ اسے پہچان پاتی۔ وہ بس بے تاثر نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم 3 دن سے بے ہوش تھی۔ جب تم ہسپتال لائی گئی تو بہت بری حالت میں تھی۔ کس نے کیا یہ سب تمہارے ساتھ؟ یہ ایک پولیس کیس ہے، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ شخص اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا بڑی نرمی سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بس خاموش پڑی تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ منتشا، میں نہیں جانتا تم نے مجھے پہچانا یا نہیں، لیکن میں تمہاری خالہ کا بیٹا احمد ہوں۔ جب تمہارے بابا کی وفات ہوئی میں تب آیا تھا۔ میری ماما تب بہت بیمار تھی، وہ نہیں آ سکی تھی، اور اب ماموں ملک سے باہر تھے، لیکن ماما کا یہی کہنا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں۔ لیکن جب تمہارے تایا لوگوں نے تمہارا نکاح کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے بابا کی وصیت ہے، تب میرے پاس کوئی حق نہیں تھا تمہیں اپنے ساتھ لے کر آنے کا۔ میں خاموشی سے واپس لوٹ آیا۔ میری ماں نے بہت بار کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، لیکن اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتی تھی، اور پھر ہمیں لگتا تھا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہو، اس لیے کبھی تم سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن ہم غلط تھے۔ شاید اگر تمہارے ساتھ رابطہ رہتا تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ تمہیں ڈسچارج مل چکا ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میری ماما تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تم اب ہمارے ساتھ رہو گی، اور جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے انہیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ تم اب اکیلی نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ نوجوان بڑے نرم انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ منتشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تو اب سب کچھ ہار چکی تھی۔ ان نئے رشتوں کے ملنے سے بھی اس کا دل خوش نہیں ہو پایا تھا، بس مزید رونا آ رہا تھا۔ احمد اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کا مس کیرج ہو چکا ہے، لیکن جیسی اس کی حالت تھی ابھی یہ بتانا مناسب نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ وقت تک ڈسچارج پیپر بن گئے تو وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ اس ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا جہاں ایمرجنسی میں منتشا کو لایا گیا۔ کسی راہیگر نے اسے دیکھتے ہسپتال پہنچایا تھا، اور خوش قسمتی سے احمد نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ منتشا، تم یہاں؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ فرحان ملک پچھلے 4 ماہ سے پاگلوں کی طرح منتشا کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ تو جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ واپس آ گئے تھے، اور سب کچھ جانتے اس کے بابا نے اس سے ہر تعلق توڑ لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ان کے دوست کی امانت کی حفاظت نہیں کر پایا۔ ان 4 ماہ میں وہ ہر روز نئی موت مرتا تھا۔ جو کچھ منتشا کے ساتھ ہوا اس کا قصوروار وہ خود کو ٹھہرا رہا تھا۔ اگر وہ اسے نہ چھوڑتا تو یہ سب کبھی نہ ہوتا، وہ آج یوں دربدر نہ ہو رہی ہوتی۔ اس سب کی وجہ صرف اور صرف وہ تھا۔ اوپر سے یہ خیال ہر دن اس کی جان نکالتا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی، کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔
پتہ نہیں وہ اس کا بچہ ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ اپنی بیوقوفی کی اس نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی کہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبوب بیوی کو کھو دیا تھا۔ 4 ماہ بعد وہ اسے مارٹ میں ایک لڑکے کے ساتھ نظر آئی تھی۔ وہ باغیوں کی طرح اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اپنے سامنے کتنے عرصے بعد روحان کو دیکھ کر بھی منتہا شک کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں اترا تھا۔ اپنے بچے کے مرنے کے ساتھ وہ اس شخص کو اور اس کی محبت کو بھی دفنا چکی تھی۔ اس کے نزدیک یہ شخص وجہ تھا اس کے بچے کے مرنے کی۔ اپنی خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ پہلے سے کچھ بہتر ہونے لگی تھی، زندگی کی جانب واپس لوٹنے لگی تھی۔ لیکن اس حادثے کے بعد اس نے دوبارہ کبھی روحان ملک سے ملنے یا اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس بچے کے ساتھ ساتھ روحان کے لیے اس کی محبت بھی مر گئی تھی۔ وہ شخص اب اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے سامنے دیکھ کر بھی وہ بے تاثر تھی۔ کون ہو تم؟ اس کے ایک سوال پر روحان ملک کو لگا وہ جیتے جی مر گیا ہو۔ وہ آنکھوں میں اذیت لیے کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں پایا۔ جب وہ اسے نظر انداز کیے وہاں سے جانے لگی تو ہوش میں آتا وہ ایک بار پھر اس کی راہ میں حائل ہوا۔ میری بات سنو، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا تمہیں چھوڑ کر، لیکن تم خود ہی بتاؤ میں اس وقت کیا کرتا، کیسے خود پر قابو رکھتا۔ مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف میری وجہ سے ہوا، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں پاگلوں کی طرح تمہیں پچھلے 1 ماہ سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بس ایک اور موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں تمہیں خوش رکھوں گا، اب کی بار کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، بس ایک بار مان جاؤ، میرے ساتھ چلو۔ میں غلط تھا، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، وہ سب تمہاری تائی کی گھٹیا چال تھی۔ انہوں نے تمہاری اور تمہارے ماموں کی تصویروں کو غلط رنگ دیتے ہوئے ان گھٹیا کو دودھ کے ساتھ میری حویلی بھیجا تھا، اور میں بیوقوف تم پر یقین نہیں کر پایا، پلیز معاف کر دو۔ وہ گڑ گڑاتا وہ اسے اپنی صفائی دیتا ہوا بولا تھا، ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی، لیکن بدلے میں مجھے طلاق دو۔ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جب منتشا نے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بچے کا باپ ہوں، تم مجھے اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتی ہو؟ وہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، پلیز ایسا مت کرو۔ کچھ وقت پہلے وہ بھی اس کے سامنے ایسے ہی گڑ گڑائی تھی، لیکن مقابل کو رحم نہیں آیا تھا، آج اسے بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ کون سا بچہ؟ وہ بچہ جو ہمارے درمیان کی ڈور تھا، وہ بہت عرصہ پہلے ہی مر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ تعلق بھی میرے لیے مردہ ہو گیا ہے۔ اب جتنی جلدی مجھے آزاد کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتی اسے نظر انداز کیے جانے لگی، جبکہ وہ پھترائی ہوئی کیفیت میں اپنی جگہ پر بت بن گیا۔ میں اس کا خالہ زاد کزن ہوں، اور میرے ساتھ اکیلی نہیں ہے وہ، ہمارے ساتھ میری چھوٹی بہن بھی ہے جو گاڑی میں بیٹھی ہے۔ تمہیں تو عادت ہے ذرا سی بات پر دوسروں کے کردار پر انگلی اٹھانے کی، اس لیے سوچا کہ واضح کر دوں، یہ نہ ہو کہ تم پھر میری معصوم سی کزن پر الزام تراشیاں کرو۔ احمد نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پتھر بنے شخص پر ڈالی اور طنزیہ انداز میں کہتا پھر وہاں سے منتشا کے پیچھے چل پڑا۔ تم تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ احمد نے دروازہ کھولا تو سامنے روحان ملک کو دیکھ کر ماتھے پر بر ڈالے بولا تھا، میں یہاں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، سامنے سے ہٹو۔ روحان ملک نے ایک قہر بار نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، کون سی بیوی؟ کہاں کی بیوی؟ تمہارے منہ پر طلاق مانگی تھی تو اب طلاق دینے کی بجائے خود منہ اٹھائے یہاں کیا کرنے آ گئے ہو؟ تمہیں یہاں کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ احمد کی باتوں پر وہ سرد نظروں سے دیکھنے لگا، دیکھو تم منتشا کے کزن ہو اس لیے تمہارا لحاظ کرو، ورنہ تمہاری بکواس پر سیدھا تمہارا منہ توڑ دیتا۔ روحان نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے پر قابو پاتے انگلی اٹھا کر اسے دھمکایا تھا، لیکن میں منتشا کی وجہ سے بھی تمہارا لحاظ نہیں کروں گا، کیونکہ نہ تو تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی تم اس کے قابل ہو۔ بہتر ہوگا میری کزن کو جلد از جلد آزاد کرو، کیونکہ افسوس سے تم جیسا ناقدرہ شخص اس کا شوہر ہے، لیکن اب مزید اس کے شوہر نہیں رہو گے۔ اسے طلاق دو، میری ماما ویسے بھی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ اس کا نکاح ہو گیا تھا اس لیے ہم خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہوا، تم سے طلاق لے کر وہ ایک خوشگوار زندگی گزارے گی۔ احمد کی بات پر روحان ملک کا ضبط ختم ہوا تھا، وہ غصے کے مارے ایک زوردار مکہ احمد کے جبڑے پر رسید کر گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ وہ غصے سے اسے دیکھتا ہوا دھاڑا تھا، ساتھ ہی آگے بڑھتے اس کا گریبان دبوچ لیا۔ تبھی شور کی آواز پر منتشا باہر آئی اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھتا دیکھ کر گھبرائی ہوئی ان کی جانب پڑی۔ اسے پریشان ہوتے دیکھ کر وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ کیا چاہتے ہو؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کیوں مجھے سکون سے رہنے نہیں دے رہے؟ آخر ایسا بھی کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا کہ تم سے میرا سکون برداشت نہیں ہو رہا؟ کیوں میری خالہ کے گھر پر تماشا بنا رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھے یہاں سے بھی نکال دیا جائے؟
وہ غم و غصے کی شدت سے آنکھوں میں آنسو لیے چلائی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ اذیت سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ خدا کی قسم، میں تمہیں اب مزید تکلیفیں نہیں دیکھنا چاہتا، میں تو تمہاری تکلیفیں سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، بس ایک موقع اور دے دو، دوبارہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ پلیز میرے ساتھ چلو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہارے بغیر مر رہا ہوں۔ تم مجھ سے دور ہوئی تو میں قسم کھاتا ہوں خود کو ختم کر لوں گا، تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اسے دیکھ کر جذبات کی شدت کے زیر اثر بھاری آواز میں بولا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے ابھی رو دے گا۔ وہ پہلے خود کو قصوروار سمجھتا تھا، ہر دن ایک نئی اذیت میں مبتلا ہوتا تھا۔ پھر اس پر منتشا کا بار بار طلاق مانگنا اور احمد کی باتیں اسے اندر تک ختم کر گئی تھیں۔ اسے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ منتشا نہ مانی تو شاید وہ خودکشی کر لے گا۔ اس وقت اس کی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس معصوم سی لڑکی نے اتنا کچھ اکیلے خاموشی سے سہا تھا، لیکن وہ تو کچھ بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے دل میں بار بار خود کو ختم کر لینے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے خسارے یاد آتے ہیں، تمہیں دیکھ کر وہ اذیتیں یاد آتی ہیں جو میں نے تنہا جھیلی۔ میں وہ سب بھول جانا چاہتی ہوں، لیکن تم جب بھی سامنے آتے ہو سب کچھ نئے سرے سے یاد آ جاتا ہے۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں سکون چاہتی ہوں، تم کیوں میرا سکون برباد کرنے چلے آتے ہو؟ وہ اذیت کی انتہا پر روتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ دونوں ہی افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ فرحان ملک مزید کچھ کہہ نہیں پایا تھا اور خاموشی سے جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ روتے ہوئے اپنے خالہ کے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ فرحان ملک اس دن کے بعد کبھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس نے وہاں آنا چھوڑ دیا تھا، کہ اس نے ایک بار منتشا کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ اب اسے اکیلا چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ہر روز اس گلی میں آتا اور پورا دن اس کی خالہ کے گھر کے باہر گلی میں کھڑا رہتا۔ وہ چھت پر بنے کمرے کی کھڑکی سے پورا دن اسے دھوپ میں کھڑا دیکھتی تو ایک عجیب سی اذیت اپنے اندر اترتی محسوس ہوتی۔ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا کہ وہ یوں خود کو سزا دے، وہ تو بس چاہتی تھی کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ وہ اب اسے دوسرا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ مگر وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار کہا تھا، اس لیے اسے 1 ماہ ہو گیا تھا ہر روز بلا ناغہ آتے ہوئے وہ اس کے سامنے نہیں آتا تھا، نہ ہی بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ بس خاموشی سے پورا دن گلی میں اس کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا تھا اور اسے ایسے دیکھ کر وہ ایک عجیب سی بے چینی خود میں اترتے ہوئے محسوس کرتی تھی، لیکن اپنے دل کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کبھی اس کی جانب بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ مایوس ہو کر لوٹ جائے اور اس کا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ دوبارہ اس شخص کے ساتھ رہنے کی اب اس میں ہمت نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ چلا جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے عادت ہو گئی تھی صبح اٹھتے ہی اس کا چہرہ دیکھنے کی اور گھنٹوں کھڑکی پر کھڑے اسے تکتے رہنے کی۔ جب 1 ماہ بعد اچانک اس کا آنا بند ہو گیا تو منتشا کے دل کی بے چینی حد سے سوا ہو گئی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے اور وہ نہیں آیا تھا۔ کیا وہ تھک گیا تھا؟ کیا وہ مایوس ہو کر لوٹ گیا تھا؟ کیا وہ اب کبھی واپس نہیں آنے والا تھا؟ اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ 1 ماہ سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا دل ایک بار بھی اس کے لیے پگھل چکا تھا، اور اب جب وہ نظر نہیں آ رہا تھا تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے جسم سے جان نکالی ہو۔ اس فرحان ملک کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے، ڈھیٹوں کی طرح پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اب اچھا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کچھ وقت سکون سے ہسپتال میں پڑا رہے گا، کم سے کم کچھ وقت کا سکون تو ملے گا۔ وہ بڑی پس مردہ سی اپنی خالہ کے کمرے میں آئی تھی جب احمد کی بات پر وہ دروازے میں ہی ساکت ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہوا روحان کو؟ وہ تڑپ کر بولی تھی، جس پر دونوں ماں بیٹا اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، ہسپتال میں ہے اس وقت۔ احمد نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تو اسے اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے تڑپ کر کہا تو دونوں ماں بیٹا نظروں کا تبادلہ کرتے اسے دیکھنے لگے۔ منتشا ایک بات کہوں بچے، معاف کر دو اسے، بس کر دو، اسے معاف کر دو گی تو خود بھی سکون میں آ جاؤ گی۔ مان لو تم آج بھی اس سے محبت کرتی ہو، تم اسے بھول نہیں پائی، نہ ہی تم اس سے دور رہ سکتی ہو۔ میرے بچے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تمہیں خوش و خرم دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسے اپنی محبت کی خاطر معاف کر دو، اتنا بڑا قصور نہیں تھا اس کا جتنی سزا اسے دے رہی ہو۔ اپنی خالہ کی بات پر وہ کتنی ہی لمحے ساکت سی انہیں دیکھے گئی تھی، لیکن خالہ، وہ بے بسی سے کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ منتشا بیٹا، اسے معاف نہیں کرو گی تو خود بھی بے ہی سکون رہو گی، وہ شوہر ہے تمہارا،
اس کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہو۔ اس بیچارے کا بھی کیا قصور تھا؟ سازش ہی ایسی رچائی گئی تھی کہ وہ دھوکا کھا گیا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تمہاری نصیب میں لکھا تھا۔ اس سب کی سزا اس کو مت دو اور نہ ہی خود کو اذیت دو۔ اس کے پاس واپس لوٹ جاؤ، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی تو میرا دل بھی سکون میں رہے گا۔ میں بس تمہیں ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنی بیمار خالہ کی بات پر وہ اب کی بار خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ کہاں جا رہے تھے؟ محمد کے ساتھ ہسپتال آئی تھی۔ اس کی پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو وہ پٹی میں جکڑا ہوا مشکل سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر بے یقینی سے دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ منتشا، کیا یہ واقعی تم ہو؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی جس پر منتشا ہولے سے مسکرا دی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہیں بھاگنے کا ارادہ تھا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی حالت دیکھتی بولی تھی جس پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اب تو مر کر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک بار چھوڑا تھا اور اس کا انجام آج تک بھگت رہا ہوں۔ اب تو مرنے کے بعد ہی یہ ساتھ چھوٹے گا۔ میں تو بس تمہارے پاس ہی آنا چاہتا تھا لیکن یہ ڈاکٹرز نکلنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ فرحان کی بات پر اس کا دل بھی تڑپ اٹھا تھا۔ اس شخص کی حالت دیکھ کر دل پارا پارا ہوا تھا۔ اس کی خالہ صحیح کہہ رہی تھی، اس کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب تو نصیب کا کھیل تھا۔ اس کا تو بس یہی قصور تھا کہ اس نے اعتبار نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا۔ باقی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کا اپنا نصیب تھا۔ پھر سزا وہ بیچارہ اکیلا کیوں جھیلے؟ تم یہاں کیسے؟ اسے خاموش دیکھ کر روحان بولا تھا۔ تم ایک بار پھر اپنا عادی بنا کر مجھے چھوڑ گئے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کرتی؟ تمہارے پیچھے نہ آتی تو اور کیا کرتی؟ میں تھک چکی ہوں ریحان، یہ تکلیفیں سہتے سہتے مجھے سکون نہیں آ رہا۔ میں سکون چاہتی ہوں، کیا تم پلیز میرا سکون مجھے لوٹا سکتے ہو؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی جس پر مقابل اذیت سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ تمہارے سکون کی خاطر میں خود کو قربان کر سکتا ہوں، تم ایک بار کہہ کر تو دیکھو، میں اپنی جان تک دے دوں گا، جو تم کہو گی وہی ہوگا، بس مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ اس شخص کے الفاظ میں ایسی تاثیر تھی جو منتشا کو اپنی روح تک میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے تم سے دور جانا میرے لیے آسان ہے؟ میں نے بھی تمہیں پاگلوں کی طرح چاہا ہے، تمہارے بغیر میں بھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے تمہیں معاف کیا لیکن یہ آخری بار ہے، اب کی بار مجھے چھوڑ کر گئے تو نا، معاف نہیں کروں گی۔ تم میری محبت، میرا سکون ہو۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم سے الگ رہ کر میں یوں نہیں اذیت کی بھٹی میں جلتی رہوں گی۔ مجھے خود میں سمیٹ لو روحان، میری برداشت اب ختم ہو چکی ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کہتی اس کے سامنے بستر پر بیٹھی تھی۔ روحان ملک جو کہ بے یقینی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، وہ تشکر سے آنکھیں موند کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، اب کوئی تکلیف تمہارے قریب بھی بھٹکنے نہیں دوں گا، تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ اس کے کان میں میٹھی سرگوشیاں کرتا اسے خود میں سمیٹ گیا تھا، جبکہ وہ سکون سے آنکھیں میچ گئی تھی۔